السلام علیکم ورحمۃ اللہ مومنین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حرم امام حسین علیہ السلام کے گنبد کو کتنا بلند کیا جا رہا ہے۔ صحن امام حسن کی جو تعمیر چل رہی تھی، توسیع کی جا رہی تھی حرم کی، کس حد تک مکمل ہوئی ہے، کتنا حصہ کھول دیا جا رہا ہے، اور اس صحن میں کتنے میٹر بلند ایک مینار بنایا جا رہا ہے جو آپ کو دور سے کربلا شہر میں داخل ہوتے ہی نظر آئے گا۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کربلا معلیٰ میں اوپر تو ایک دنیا آباد ہے، لیکن زیر زمین سرداب میں بیسمنٹ میں ایک پورا شہر آباد کیا جا رہا ہے۔ اس کی ساری تفصیل آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے بڑے صحن بنائے جا رہے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد۔ اور بین الحرمین کے نیچے کیا بنایا جا رہا ہے؟ بین الحرمین ہے سامنے، اور اس اشارے کو کہتے ہیں اشارے امام علی، اور اس اشارے کے بالکل ساتھ یہ ساری توسیع کے لیے کھدائی کی جا رہی ہے۔ یہ آپ سامنے بین الحرمین دیکھ رہے ہیں، یہ بین الحرمین اور وہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ نیچے ساری کھدائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکسٹ جو ان کا پروجیکٹ ہے حرم امام حسین علیہ السلام کا توسیع کے حوالے سے، وہ یہ سارا اوپر والا جو حصہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بین الحرمین ہے، یہ سارا سامنے بین الحرمین ہے۔ وہ حرم امام حسین، اس طرف حرم مولا عباس ہے، یہ درمیان میں سارا بین الحرمین ہے۔ اب ہوگا کیا، حرم امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف اسی طرح بڑے بڑے صحن بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک صحن ہے جو آپ یہاں سے لے کر وہاں تک، یعنی خیمہ گاہ کے نزدیک تک ہے۔ ساتھ صحن عقیلہ ہے، وہ جو سامنے آپ کو صحن نظر آ رہا ہے، ابھی نزدیک سے چل کے آپ کو زیارت کرواؤں گا۔ صحن عقیلہ کے ساتھ یہ صحن امام حسن ہے، اور نیکسٹ جو اتوے کا پروجیکٹ ہے وہ یہ کہ یہاں سے اسی صحن کو، صحن امام حسن کو بین الحرمین کے ساتھ متصل کریں گے۔ وہ کیسے؟ بین الحرمین اوپر سب نارمل چلتا رہے گا، نیچے کھدائی کی جائے گی، اور نیچے بھی ایک بیسمنٹ بنایا جائے گا۔ بین الحرمین جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، بین الحرمین کے نیچے ایک صحن بنایا جائے گا جو متصل ہوگا امام حسین کے حرم کے ساتھ، اس سائڈ سے، اس سائڈ سے صحن امام حسن کے ساتھ متصل ہوگا۔ تو امام حسین کے حرم میں جیسے آپ نیچے بیسمنٹ میں جا کے چاروں طرف ایک پورا چکر لگا سکتے ہیں، یعنی ذریعے امام حسین کے چاروں طرف جیسے اوپر صحن ہے، ویسے ہی نیچے بیسمنٹ میں بھی صحن بنے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ نہ صرف حرم کے اندر بلکہ حرم امام حسین کے باہر بھی چاروں طرف صحن بنائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ صحن امام حسن، سامنے ہے صحن عقیلہ، اور اس سائڈ پہ پیچھے بنے گا صحن رسول اعظم، اور یہاں پہ اس سائڈ پہ بنے گا صحن صاحب الزمان۔ یہ چار بڑے صحن بن رہے ہیں کربلا میں۔ ابھی صحن رسول اعظم اور صحن صاحب الزمان کا کام شروع نہیں ہوا، صحن عقیلہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے، صحن امام حسن کی یہ کھدائی اور یہ سارا آپ کام دیکھ رہے ہیں۔ بین الحرمین کی کھدائی عنقریب ربیع الاول تک، یعنی 40 کے بعد شروع ہو جائے گی۔ نیچے سے کھدائی ہوئی، اوپر سب نارمل چلتا رہے گا، نیچے اس کے ایک صحن بنایا جائے گا بین الحرمین کے نیچے۔ اور یہ وہ ساری کربلا کی مٹی، کربلا کی وہ خاک جس پہ مارکہ کربلا ہوا گزشتہ دنوں میں، جس کی آپ نے ویڈیوز دیکھی، یہ سامنے وہ زرد رنگ کی خاک کربلا ہے۔ اور یہ سامنے عراق سیل کا ایک بینر لگا ہوا ہے، گزشتہ دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ یقیناً ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ عراق سیل کی جانب سے جتنے بھی حرم ہائے مطہرہ ہیں عراق میں، کربلا معلیٰ میں، نجف اشرف میں، قازمین میں، سامرہ میں، ان تمام مقدس مقامات پہ فری انٹرنیٹ دیا جا رہا ہے ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ 2 دن، اس کے علاوہ محرم صفر 2 مہینے، اور اس کے علاوہ جتنی مناسبتیں ہوں گی کربلا کی، 40 پہ آپ آئیں، عاشور پہ آپ آئیں، زیارت شعبانیہ کے لیے ماہ شعبان میں آئیں، زیارت عرفہ کے لیے آئیں، تو ان تمام مناسبت کے ایام میں بھی انٹرنیٹ آپ کو فری ملے گا۔ اور آپ دیکھیں گے جب زائرین دیکھتے ہیں کہ اتنے وسیع پیمانے پہ حرم امام حسین علیہ السلام کو وسیع کیا جا رہا ہے، تو زائرین کے دل میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ یہاں پہ اس صحن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ایک 80 میٹر بلند مینار بنایا جا رہا ہے۔ اب جب بھی آپ کربلا معلیٰ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مولا عباس کے حرم کا تھوڑا سا گنبد نظر آتا ہے، لیکن جب یہ مینار مکمل ہو جائے گا، اسی صحن امام حسن میں بنایا جا رہا ہے، جب اس مینار کی تکمیل ہو جائے گی، 80 میٹر بلند مینار بنایا جا رہا ہے۔ کربلا کی سمت سے بھی جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو دور سے حرم امام حسین علیہ السلام کا یہ 80 میٹر بلند مینار نظر آئے گا۔
وہ سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ والا گنبد یہ خیام حسینی کا ہے، یہ خیمہ گاہ ہے، اور یہ سامنے جو زیر تعمیر گنبد ہے یہ تلہ زینبیہ کا ہے، اور یہ سامنے حرم امام حسین، اور یہ درمیان میں سارا صحن امام حسن مجتبیٰ بین الحرمین تک بنایا جا رہا ہے۔ یعنی جب یہ صحن مکمل ہو جائے گا تو آپ کو حرم سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام حسین کے حرم سے آپ یہاں تلہ زینبیہ میں آئیں گے، تلہ زینبیہ سے آپ خیمہ گاہ میں آئیں گے، خیمہ گاہ سے اگر آپ نے ڈائریکٹ بین الحرمین واپس جانا ہے، حرم جانے کی بھی ضرورت نہیں، خیمہ گاہ سے آپ یہاں سے امام حسن میں، اور یہاں سے آپ سیدھا بین الحرمین، اور وہاں سے مولا عباس کے حرم، یعنی کربلا میں۔ اب اوپر تو جو پہلے آپ نارمل زیارات کرتے ہیں ویسے ہی ہوتی رہیں گی زیارات، حرم کے اطراف میں کربلا شہر میں نیچے ایک پورا شہر بسایا جا رہا ہے جو عن قریب ہماری آنکھیں دیکھیں گی۔ یہ سامنے جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے، اس روڈ کو کہتے ہیں شارع جمہوریہ۔ یہ روڈ سیدھا جاتا ہے توحید شہر کی طرف۔ توحید شہر سے عصر عاشور ایک جلوس آتا ہے جس کو رقصہ توحید کہتے ہیں، رقصہ عربی زبان میں کہتے ہیں دوڑنے کو، اور اس جلوس کی خاصیت یہ ہے کہ عصر عاشور عین وہی وقت جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 61 ہجری کو استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، تو جلوس رقصہ میں مومنین دوڑتے ہوئے امام حسین کے استغاثے پہ لبیک کہتے ہوئے توحید شہر سے آتے ہیں اور کربلا میں امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا جلوس رقصہ ہے، جس کے لیے الگ سے ہر سال اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی روڈ سے جلوس آتا ہے، یہاں پہ ہر سال پھر حرم کے انتظامیہ اس جلوس کو تقسیم کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تاکہ حرم میں زیادہ رش نہ ہو۔ وہ جلوس اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اب یہ صحن امام حسن کے اندر کھدائی چل رہی ہے، اور یہاں پہ دن رات کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارا انتظام اور اتنا جلدی جو کام کیا جا رہا ہے وہ صرف جلوس رقصہ کا انتظام کرنے کے لیے، کہ جلوس رقصہ میں مومنین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور سب سے بڑا کربلا کا جلوس یہی ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو جلوس رقصہ کا جو روٹ ہے وہ درست کرنے کے لیے بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے۔ یہاں بھی روڈ بنایا جا رہا ہے، اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوہے کے بڑے بڑے جال بچھا کے اس پہ کنکریٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلوس رقصہ کا جو روٹ ہے وہ درست کر دیا جائے عاشور سے پہلے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے تک یہاں ساری نیچے کھدائی تھی، یہ مٹی ڈال دی گئی ہے، نیچے جو بیسمنٹ بنانا تھا وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ وہاں تک جو سامنے آپ کو چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہے، وہاں تک یہ سارا جو رستہ بنایا گیا جلوس رقصہ کے لیے، ایسے باب قبلہ تک، پھر باب قبلہ سے یہ جتنا آپ آگے وہ سریے کا جال دیکھ رہے ہیں، جتنا یہ لوہا بڑے بڑے جال لوہے کے بچھا کے اوپر کنکریٹ ڈالی جا رہی ہے حرم امام حسین کا، وہ سامنے جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے جس پہ سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، یہ باب الرجا ہے۔ یہ سامنے باب قبلہ، اس سے آگے باب زینبیہ اور باب الراس، یہ 4 دروازے ہیں جن دروازوں سے جلوس رقصہ انٹر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے کہ حرم کا ایک دروازہ کافی نہیں ہے، ان 4 دروازوں سے جلوس انٹر ہوتا ہے، پھر بین الحرمین سے نکلتے ہوئے حرم مولا عباس کی طرف جاتے ہیں۔ تو عاشور سے پہلے یہ جتنا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں باب الرجا تک، اس کو مکمل کیا جائے گا صرف جلوس رقصہ کی خاطر۔ ابھی اوپر کنکریٹ ڈالا جا رہا ہے، باب رجا تک یہ عاشور سے پہلے مکمل کر دیں گے تاکہ جلوس رقصہ میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہاں سے آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، سامنے مولا کا حرم ہے، اور آپ دیکھیں یہاں باب قبلہ سے لے کر باب السلام رحمۃ اللہ باب الرجا تک یہ سارا عاشور سے پہلے حتماً مکمل کیا جائے گا صرف جلوس رقصہ کی خاطر۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو ایک تحفہ سمجھ لیں، جو یہ خبر سن کے سب مومنین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑے گی۔ آپ جو مومنین کربلا آ چکے ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھیں گے کہ جب آپ بین الحرمین کھڑے ہوتے ہیں تو امام حسین کے حرم کا گنبد واضح طور پہ نظر نہیں آتا۔ یہاں سے بھی آپ دیکھیں میں حرم سے کافی دوری پہ کھڑا ہوں، لیکن امام حسین کے حرم کا گنبد واضح نظر نہیں آ رہا، گنبد کا صرف اوپر والا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے۔ حرم کی توسیع کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ امام حسین کے حرم کا جو گنبد ہے اس کو 21 میٹر بلند کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج سے 2 سال بعد جو حرم کی پرچم کشائی ہوگی، ابھی پرچم کشائی نزدیک ہے، ماہ محرم الحرام میں جو پرچم کشائی ہوگی، اس سے اگلے ماہ محرم کی پرچم کشائی،
اور پھر جو اس سے اگلے ماہ محرم کی پرچم کشائی ہوگی وہ امام حسین کے حرم کے نئے گنبد پہ ہوگی، جو گنبد اس گنبد سے 21 میٹر بلند ہوگا۔ یہ سارا صحن عقیلہ زینب ہے، وہ سامنے تلہ زینبیہ، یہ امام حسین کا حرم، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے مکمل کر دیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد یہ سارا حصہ کھول دیا جائے گا وہاں تک، اور یہ اہتمام سارا جلوس رقصہ کے لیے ہوا ہے۔ سامنے مولا ابوالفضل العباس کا خوبصورت حرم نظر آ رہا ہے۔ دن رات کربلا معلیٰ میں یہ تیاریاں عاشور کے لیے کی جا رہی ہیں۔